جو اہم ترین واقعہ ہوا ہے اور وہ ہے کہ زلم خلیلزاد جو ہے وہ افغانستان آیا ہے، اور یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے کہ جو جاری ہوا ہے زلم خلیلزاد اور اس کی طرف سے کہ آپ نے ابھی امریکہ کا ذکر کیا کہ امریکہ ظاہر 3 سال سے ہمیں استعمال مزید غیر ساری عمر ہی استعمال کیا امریکہ نے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ زلم خلیلزاد کا امریکہ نے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر لیا ہے افغانستان کی طالبان حکومت سے۔ ہیڈ منی جو تھی ان کے بہت سارے طالبان کی لیڈر سے وہ بھی ہٹا دی ہے، تو ان کا ڈائریکٹ کنیکشن ایک ہو گیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور طالبان مل کے پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اب پاک افغان سرحد کے ذریعے خوارج کے پاکستان میں دراندازی کی کوشش۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغان حکومت ایک سٹیمپ پیپر گورنمنٹ ہے بیرسٹر صاحب، ان کا اپنے ہی سرحدوں کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ حکومت میں کیوں بیٹھے ہیں؟ سر آپ کے پاس ایسا کون سا فارمولا ہے کہ جو اس وقت یہ حالات چل رہے ہیں، جس اسپیشلی دہشت گردی کے حوالے سے جو ہم اس افریت سے لڑ رہے ہیں، اس سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ طالبان کی ساتھ ہمارا ریلیشن شپ امریکہ سے زیادہ سخت نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جب برین واشنگ ہوتی ہے دہشت گردوں کی تو اس میں ایک مذہبی ٹچ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تو جب اس پوائنٹ پہ وہ اکٹھے ہیں تو وہ افغان طالبان حکومت کو تو فورسفلی روکنا چاہیے کہ وہ ٹی ٹی پی جو افغان سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ کرے۔ ہلو دوستو، سواگت آپ سبھی کا اے پی گن چینل پہ۔ تو فرینڈز آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹسٹ ویڈیو۔ تو دوستو اس سمے پورے پاکستان کے اندر اور پاکستانی میڈیا کے اندر ایک ہی نام کا آتنک کافی چھایا ہوا ہے، اور وہ نام ہے زلم خلیلزاد۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زلم خلیلزاد نے پاکستان کو سونے کے انڈے دینے والے مرغی کو ہی حلال کر دیا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے پاکستان کے لیے آخر سونے کے انڈے دینے والی مرغی ہے کیا؟ دوستو پاکستان نے افغانستان کا جو لینڈ لاکڈ ہونے کا جو فائدہ اٹھایا ہے، یعنی اگر دنیا کو ابھی تک اگر افغانستان سے ڈیل کرنی ہوتی تھی تو وہ پاکستان کے ہی راستے جانا پڑتا تھا یا پھر پاکستان سے جانا پڑتا تھا، اور اسی وجہ سے جب امریکہ کو افغانستان جانے کی ضرورت پڑی تو پاکستان نے اربوں ارب روپے امریکہ سے پیسے اینٹھے، اور امریکہ نے بھی پاکستان کو نہ صرف پولیٹیکلی بلکہ فائنینشلی بھی کافی سپورٹ کیا پاکستان کو آج سے کچھ سال پہلے تک۔ اور ابھی ٹرمپ سرکار کے آنے کے بعد پھر سے جس طرح سے لگ رہا تھا، اور انفیکٹ پاکستان کے من میں لڈو پھوٹ رہے تھے کہ پھر سے امریکہ طالبان سے ڈیل کرے گا جس میں پاکستان کا امپورٹنٹ رول ہوگا، لیکن ابھی جو لیٹسٹ امریکہ اور طالبان کے بیچ بات ہوئی ہے جس میں زلم خلیلزاد نے امپورٹنٹ رول پلے کیا، لیکن پاکستان کو پوچھا تک نہیں گیا، جس سے پاکستان کو لگا بڑا جھٹکا۔ امریکہ ظاہر 3 سال سے ہمیں استعمال مزید غیر ساری عمر ہی استعمال کیا امریکہ نے۔ ابھی 3 سال سے ان لوگوں کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے، افغانستان کے لوگوں کو لے جا بھی نہیں رہا، ان کو برطانیہ بھی ایسے کر رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ زلم خلیلزاد کا امریکہ نے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر لیا ہے افغانستان کی طالبان حکومت سے۔ ہیڈ منی جو تھی ان کے بہت سارے طالبان کی لیڈر سے وہ بھی ہٹا دی ہے، تو ان کا ڈائریکٹ کنیکشن ایک ہو گیا، اچھے تعلقات ہو رہے ہیں آپ کے۔ اور زلم خلیلزاد نے ابھی پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ٹویٹ کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور طالبان مل کے پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اب نہ ہی اپنے بندے لے جا رہے ہیں۔ امریکہ تو انگیج کر رہا ہے، اور بالکل آپ سراج الدین حقانی کی آپ نے جو بات کی ہے کہ ہیڈ منی جو ہے وہ ریموو کی گئی ہے، بالکل وہ تو انگیج کر رہے ہیں، اسی لیے ہمیں اپنے طور پہ انگیج کرنا ہے۔ اور ہم تو امریکہ کو بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ آپ جو ایمینیشن آپ نے چھوڑا ہے، جو آپ نے گنز اور ادروائز جو اسلحہ آپ چھوڑ کے گئے ہیں انخلا کے بعد، تو بالکل ہمیں یہ افیکٹ کر رہا ہے، اور اس کو یا تو واپس لے کے جائیں۔ اور یہ ٹرمپ نے بھی، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بات کی کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے اندر جو ہے یہ انخلا ہوا، اور ان کے دور حکومت میں یہ تمام طرح اقدامات کیے گئے، لیکن کر تو کچھ نہیں رہے نا۔ ٹرمپ نے باتیں کی ہیں، دیکھیں ٹرمپ نے باتیں کی ہیں، صرف آپ نے شریف اللہ پکڑ کے اس کو دیا، اس کے بدلے میں ابھی تک ٹرمپ نے افغانستان پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ یہ تو پریشر ٹیکٹکس ہے نا، ابھی اور بندہ لے گئے، ہیڈ منی ہٹا دی، ڈائریکٹ کنیکشن ڈیولپ کر لیا، پاکستان کی ضرورت نہیں رہی۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان استعمال ہو رہا ہے اور ان کے بندے بھی یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کے بغیر جو ہے کوئی بھی ملک، کیونکہ ہم ایک بڑا پورس بارڈر شیئر کرتے ہیں، اور ون آف دا لانگسٹ بارڈر، جو ایک طویل بارڈر ہے، وہ ہم افغانستان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور بالکل ہمارے بغیر اگر یہ کوئی سمجھے کہ کوئی انگیجمنٹ کسی لیول پہ پاسبل ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، بیکاز ہم ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہیں۔ ہو رہا ہے، ہو گیا ہے۔ نہیں آپ دیکھیں یہ اس کے فار ریچنگ افیکٹس ہیں۔
اب سار صاحب یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا پوری سائڈ پہ ایک طرف ہو جائے اور وہ کہے کہ جی ہم پاکستان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ افغانستان کے ساتھ خود ڈیل کرے. ایسا نہیں ہو سکتا. ریجنل سٹیبلٹی کے لیے ریجنل پارٹنرز کو بھی انگیج کرنا پڑے گا, جس میں چائنا ہے, جس میں رشیا ہے, اور امریکہ کا جو انخلا تھا اس کے بعد, اور ان کی ایک بڑی لانگ پریزنس رہی ہے افغانستان میں, ان کو بھی انگیج ہونا پڑے گا. اور 3 سال میں کر لیتے نا, میں وہ تھے بالکل 3 سال میں ریجنل پاورز کو انگیج کر لیتے. میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ ہماری سافٹ پاور بھی فیل ہو رہی ہے, کیا ہماری حکمت عملی میں کوئی نقص ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں پاکستان ایک بڑی کلیئرٹی رکھتا ہے اپنے مائنڈ میں اور اپنے سٹیزنز کے لیے, اپنی سیفٹی, اپنی سیکیورٹی کے لیے, اپنی سوورینٹی کے لیے. اب سار صاحب یہاں پہ زلمے خلیلزاد کی آپ نے بات کی, تو زلمے خلیلزاد کی میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ اگر کوئی ایسی ٹویٹس کر رہا ہے, ہمارے خلاف ٹویٹس کر رہا ہے, اس کی کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آفیشل جو ہے یا کسی آفیشل کیپیسٹی میں وہ تمام تر معاملات کر رہا ہے. اس کے ایک ضرور رہا ہے, وہ اسپیشل انوائے رہا ہے پچھلے. دیکھیں پہلے وہ اسپیشل انوائے رہے ہیں, ابھی جو ان کی انگیجمنٹ ہے وہ اس حوالے سے نہیں ہے. لیکن ہماری انگیجمنٹ کے بغیر ہمیں آن بورڈ لیے ہوئے اس خطے میں جو ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ایک ریجنل سٹیبلٹی کو, جیو پولیٹیکل سچویشن کو دیکھتے ہوئے آپ کسی وائڈر ریچنگ امپیکٹ ہوگا, افیکٹس ہوں گے. جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ یہ جو محمد صادق صاحب ہمارے گئے ہیں, اسپیشل ریپریزنٹیٹیو ہیں افغانستان پہ, پاکستان کے دوسری دفعہ بنے ہیں, اور افغانستان میں یہ دوسری دفعہ ان کی تعیناتی ہوئی ہے اس سلسلے میں. دیکھیے دو آپ کو بیانات بتاتا ہوں اور اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا فوری طور پہ کہ افغانستان کا مسئلہ یا فوکس کیا ہے, پاکستان کا مسئلہ اور فوکس کیا ہے. صادق صاحب کہتے ہیں کہ افغانستان کی سیکیورٹی پاکستان اور خطے کے مفاد میں ہے. اس کا مطلب یہ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو سیکیورٹی جو ہے وہ بنیادی چیز ہے. امیر متقی صاحب کیا کہتے ہیں, ادھر کے جو انٹرم فارن منسٹر ہیں, تجارت اور ٹرانزٹ ٹریڈ میں رکاوٹ کسی ملک کے مفاد میں نہیں ہے. ان دونوں فکروں کو اگر آپ بتائیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ افغانستان آپ سے یہ چاہتا ہے اور پاکستان افغانستان سے یہ چاہتا ہے. 5 مسائل ہیں اس وقت اگر آپ پاکستان کو اور اس کو دیکھتے ہیں, افغانستان کو, ان تعلقات کو اور خطے کی صورتحال کو. سب سے پہلے یہ ہے کہ جو طالبان کی حکومت ہے اس کو ریکگنائز کوئی نہیں کر رہا. دوسرا مسئلہ ہے ٹرانزٹ ٹریڈ کا. تیسرا مسئلہ ہے دہشت گردی اور ٹی ٹی پی کا, خوارج کا. چوتھا مسئلہ ہے افغان مہاجرین کا. پانچواں مسئلہ ہے افغانستان میں امریکہ اور انڈیا جو کچھ کر رہا ہے. دوسری بات, مجھ سے پوچھیں گے ان 5 مسائل کو اگر آپ نے حل کرنا ہے نا, تو اس سے پہلے ایک مسئلے کا حل کرنا ہے. اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, وہ ماحول نہیں بنتا کہ جس میں آپ بات کر سکیں. تو سوال یہ ہے کہ جب وہاں کے علماء بھی یہ فتویٰ دے رہے ہیں اور یہاں پہ بھی مولانا فضل الرحمان جب یہ اکوڑا کھٹک گئے تھے تو انہوں نے بڑی سخت گفتگو کی تھی اس حوالے سے کہ اسٹیٹ کے خلاف جو آپ کر رہے ہیں یہ جہاد نہیں ہے. تو جب دونوں اطراف یہ اگر میں بالکل مذہبی لحاظ سے, کیونکہ جب برین واشنگ ہوتی ہے دہشت گردوں کی تو اس میں ایک مذہبی ٹچ جو ہے وہ دیا جاتا ہے, تو جب اس پوائنٹ پہ وہ اکٹھے ہیں تو وہ افغان طالبان حکومت کو تو فورسفلی روکنا چاہیے کہ وہ ٹی ٹی پی جو افغان سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ کرے.